بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گل ہوئے کی تجارت کا دو اہم موضوع کے اوپر۔ نمبر ایک، باعث خیر تجارت کیڑی ہوئے اور باعث شر تجارت کیڑی ہوئے، اور نمبر دو، باعث خیر تجارت جو آدمی اپنا لے کر لے اس کے بعد وہ کے حکمت عملی اپناوے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے کو، ناکام نہیں ہوئے کو، وہ اپنا پیراں کو کھل جائے کو اور مضبوط کامیاب تاجر بن کے زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گل تھارے نال مذاکرہ متاں کروں لگو کہ جس شخص نے اپنی فکر کے نال قوم کی بھی اجتماعی فکر مد نظر رکھے ہوئے، اللہ کریم نے اس نے شرف مقبولیت بخشے ہوئے، اللہ کے ہاں وہ سخیاں میں شمار ہوئے کو۔ کہ جس نے اپنی فکر کی ہے لیکن اپنے ارد و گرد اپنے قوم کی فکر، اپنا قبیلہ کی فکر، انسانیت کی فکر نہیں کی، اللہ کے ہاں وہ بخیل شمار ہوئے کو۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے کسی نہ عزت، مرتبہ، شرف، کرسی، عہدہ عطا کر چھوڑے، خدمت واسطے معمور کر چھوڑے، تو اس نے اس فیلڈ کے اندر باقی لوگوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کریم کی ذات اس نے سخیاں میں شمار کرے۔ نمبر ایک، باعث خیر تجارت کیڑی ہوئے میرا بھائیو بزرگو، باعث خیر تجارت وہ ہوئے جڑی رزق حلال کمائے ہو جائے، جس کے اندر لوگوں کو احساس کیا جائے، جس کے اندر سچائی نہ اپنایا جائے، اس نہ شعار بنایا جائے، اپنا اوڑھنو بچھونو سب سچائی کے اوپر مبنی ہے۔ حدیث پاک میں آوے، شے بیچتا ہوا اس کی اچھائی بھی دسو، اس کی برائی بھی دسو، جو سچو تاجر ہوئے۔ تو سچو تاجر کل حدیث میں آوے، کل قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے نال اس کو حشر ہوئے کو۔ اس واسطے سچائی کی تجارت نہ اپنانا چاہیے۔ جو آدمی سچائی کے اوپر تجارت کرے کو، اللہ کریم کی ذات اس نہ تھوڑا مال کے اندر بھی اتنی برکت عطا کرے کو کہ وہ امن، سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارے کو۔ اس نہ ٹائم پہ نیند آوے گی، ٹائم پہ جاگے کو، لوگوں کی دعا لگے گی اس نہ، اور مخلوق کا دل کے اندر اللہ اس کی محبت نہ کر دے کو۔ ایک تم نے اس کو واقعہ دسوں، یہ سچو واقعہ ہے۔ ایک وکیل تھو، اس نے یہ پکی توبہ کر لی کہ میں ایجا کوئی کیس نہیں لینا جس کی وجہ سے جھوٹ بولنا پوئے۔ اس کو یہ مقصد نہیں کہ وکیل جھوٹ ہیں، وکیل جھوٹ بولیں، نہ، بالکل نہیں۔ ہر فیلڈ کے اندر اچھا لوگ بھی ہوئے، برا لوگ بھی ہوئے۔ اس وکیل نے کیوں جھوٹا کیس بالکل نہیں لیوں کو، لہٰذا اس نے جھوٹا کیس لینا بند کیا، پیسہ کی ہرس لالچ نہیں کی، اللہ تے شرم و حیا کی ہوئے، لیکن اس کے اوپر آزمائش آئی۔ 1 سال تو کی وہ اپنا کارما چٹنی کے نال روٹی کھائے ہوئے تو، روٹی نال پیاز کھائے ہوئے تو اس کا باقی وکیل دوست اس نے کہیں یار تے بہت زیادہ چلیات کر چھوڑی ہے، بہت نقصان کر چھوڑے اپنا، اس واسطے اینو نہ کرو، اپنا بچوں کی فکر کر۔ اس نے کیوں، آخرت بھی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، یہ تو مختصر زندگی ہے، اس واسطے رب کی نافرمانی نہیں کر رکھو، ہوں کیوں جھوٹا کیس لیوں۔ خیر اس کی اتنی تشہیر ہو گئی، ججا نہ پتہ لگ گیا، وکیلہ نہ پتہ لگ گیا، بار کونسل نہ پتہ لگ گیا کہ اس نے اس طرح کو معاملہ کر لیا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھو۔ خیر سال گزرنے کے بعد امتحان تے آوے سچا آدمی کے اوپر، اللہ پاک آزماوے اپنا قریب کا آدمی۔ 1 سال کے بعد اس نے کسی شریف آدمی کو کیس ملیو، سچا آدمی کو، وہ کیس لے کے عدالت میں آئے، اس نے پوری تحقیق کی کہ یہ سچ ہے، کوڑ ہے، کیا ہے، تحقیق کر کے عدالت میں آئے۔ جج نے پہلی تاریخ کے اوپر کلائنٹ کا حق میں فیصلہ چاہ دے تو دوسری پارٹی روتی پٹتی رہی کہ بھائی پہلی تاریخ میں فیصلہ۔ جج نے کیوں، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ چھوڑے، منت زیادہ تے یوں تحقیق کر کے آگے ہوگا کہ یہ آدمی جو میرے کو کیس لے کے آیا سچو جھوٹو۔ اس طرح اللہ کریم نوازے انسان نہ۔ پھر اس نے کچھ مزید تعلیم بھی نال حاصل کی، تو سچائی کی بدولت یہ ہوا کہ اللہ کریم نے اس نے اسی بار کونسل کے اندر، اسی کچہری کے اندر جج بنا چھوڑے۔ اور وہی وکیل جڑا اس نے سمجھاوے تھا تے جھوٹ کیوں چھوڑ چھوڑے ہو، نقصان کر چھوڑے، وہ وکیل ہیں اور یہ جج بنے ہو، وہ انہوں نے تاریخ دے لگو۔ تو سچائی کی بہت زیادہ برکات ہیں، آزمائش ضرور آوے۔ میرا بھائیوں ہوں اپنی ذات منسلک بھی ایک کاروباری گل کر چھوڑوں، میری کوئی حیثیت نہیں، سب اللہ کریم کو کرم اور شکر ہے۔ ابتدائی مراحل میں جس وقت میں تجارت شروع کری، ایک آدمی کو میرا 3,84,000 روپیہ بالکل ابتدا میں جب میرے کو پیسہ ہی نہیں تھا، اس آدمی نے میرا روک لیو، ظلمن روک لیو۔ میرا بھائیوں میں اس آدمی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لا کے اس نے یہ کہو کہ یہ پیسوں میں تینا ہدیہ کر چھوڑے، تو میں نہ دیتو نہیں، تو منتو نہیں، لیکن میں تینا ہدیہ کر چھوڑے، معاف کر چھوڑے۔ کہ معاف اس واسطے کروں لگو کہ یہ پیسوں لے کے چل کے تو اپنا بیوی بچہ نہ کھلاوے کو، ماں باپ نہ کھلاوے کو، چونکہ میرا حق کو پیسوں ہے، کھلاوے کو تو اپنا ماں باپ اہل خاندان نہ، ان کے اوپر اللہ کو عذاب اترے کو، تو میرا حق کھلاوے کو۔ کہ ہوں نہیں چاہتا بحیثیت مسلمان کے نبی کی امت نہ تکلیف ہوئے تو تیرا ماں باپ کو کوئی عذاب اترے، تو میں اس واسطے تینا ہدیہ کر کے معاف کر کے چلوں لگو۔ اللہ کریم نے معافی درگزر اس وجہ تے منا اللہ کریم نے 15 دیہڑا کے اندر الحمدللہ 46 لاکھ چاہ دیتا، غیب تے چاہ دیتا، حلال طریقہ نال۔ اللہ کریم انسان نہ نوازے۔ سچائی کی تجارت ہونی چاہیے، رحم دلی کی تجارت ہونی چاہیے، عفو درگزر کی تجارت ہونی چاہیے، احساس کی تجارت ہونی چاہیے۔
ایک آدمی ہمارے کو آوے بیوی بچی کو زیور بیچ کے آنے ایجا لوگ بھی ہیں، اور خاندانی زمین وراثت میں بیچ کے آوے ہمارے کو شہر ماں کے زمین خریدیں، اگر ہم اس نہ ظلم کر چھوڑا تو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کرم کرے کو، اللہ کی پکڑ آوے گی، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ سخت پکڑے۔ تو دوجی ہے باعث شر تجارت۔ باعث شر تجارت کیڑی ہے؟ جڑی ظلم کے اوپر تجارت ہوا ہے، دھوکھا کے اوپر ہوا ہے، جھوٹ کے اوپر ہوا ہے، فراڈ کے اوپر ہوا ہے، فساد کے اوپر ہوا ہے، کسٹمر جینو آئے ہو اس کے نال ہم نے بس ذہن بنا لیو اس نہ لٹنو ہے، یو بانگی مل گئے اس نہ کونو ہے۔ دیکھو یاد رکھو روزی رب کی ذات نے دینی ہے، انسان نے کسی کو نہیں۔ دیکھو کوئی کسی کو رب نہیں ہے، کسٹمر جڑا ادارہ کو لاوے وہ ادارہ اس کو رب نہیں، تو اسی طرح کسٹمر ادارہ واسطے رب بن کے نہیں آئے ہو۔ یہ ذرائع ہیں دنیا کے اندر، رب نے روزی دینی ہے، وعدہ کیو ہے، سچائی کے اوپر تجارت کرنی چاہیے، ظلم و زیادتی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یاد رکھیو میرا بھائیو، وہ انسانیت کی فکر میں یہ گل کروں لگو، ایک آدمی متھا پہ محراب ہوئے، اس کے لمبی لمبی داڑھی ہوئے، سفید چغو ہوئے، ٹخنا پہ شلوار اونچی ہوئے، ہاتھ میں تسبیح ہوئے، 5 وقت کو نمازی ہوئے، لیکن لوگاں نال اگر ظلم کرے کو اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ انسان کلاؤن کے لائق نہیں ہے، ظالمین میں شمار ہوئے کو۔ اسی طریقہ نال اگر امام کعبہ مسلمانوں کو مرکز، اس کو امام اگر کسی یہودی عیسائی کافر مجوسی نال بھی ظلم کرے کو، 1 روپیہ کو ظلم ہوئے، مالی ہوئے، جانی ہوئے، دھوکھا ہوئے، فراڈ ہوئے، اللہ کی مدد یہودی کے نال ہوئے گی، امام کعبہ کے نال نہیں ہوئے گی۔ کیونکہ اس گل نہ بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، کائنات بنا کے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہوا کہ جب تو کی دنیا میں امن رہے کو اللہ اس دنیا میں قائم رکھے کو، جب دنیا میں فساد آوے کو اللہ ان فسادیاں نہ پکڑے کو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرو نہ اللہ نہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کی یہ پروڈکٹ ہے کائنات، اللہ کی یہ بنائی ہوئی ایک دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جڑو آدمی کفر کرے کو، اللہ کی نافرمانی کرے لگو، اللہ اس نے ٹھل چاہ دے کو، لیکن جڑو ظلم کرے کو، ظلم تو کائنات ڈسٹرب ہوئے، کائنات میں فتن و فساد پھیلے، اللہ اپنی پروڈکٹ اپنی سلطنت کے اندر فتن و فساد پسند نہیں کرتا، لہٰذا ظلم کو ضابطہ تمام چھوڑ کے ہم نے تجارت صاف کرنی چاہیے۔ ظالمین وقتی تے خوش ہو جائے ہم نے پیسوں کما لیے، سب کچھ ہو جائے، جھوٹ بول کے کما لیے سارا کچھ، لیکن اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ کسی بیماری میں کال چھوڑ کر یوں پیسوں کمائے وہ عدالت کچہری تھانہ بیماری اور جرگاں کی نظر ہو کے ضائع ہو جائے گا، اللہ اس سے ہم نے محفوظ فرماؤ۔ رات ہوں ایک بیوروکریسی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تو حکومتی ہائی فائی لوگوں کی، اس کے بعد ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی، اس میں سابق آئی جی صاحب نے میں ایک واقعہ سنایا، اس نے کہ مفتی صاحب ایجا لوگ بھی ہیں کہ ایک آدمی تو اس کی گلبرگ میں بھی کوٹھی ہیں، اس کی ڈیفنس میں بھی ہیں، بیریا میں بھی ہیں، ہر جائیں، لیکن اس کی لاش پئی ہوئی تھی ایک ہاسپٹل کے اندر، 70,000 روپیہ کو اس کو خرچہ لگے تھو دفناؤن واسطے۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے میں کال کی اور میں کہ 70,000 روپیہ چاہ دیو، یہ تھارو کوئی جان پہچانو نالو آدمی ہے، نہیں تو پھر اس کی لاش ہم ہاسپٹل کی چھت پہ رکھ چھوڑا تھا، اور بھی لاش پہ ہی میں۔ انہوں نے کہو میں 70,000 روپے دے، میں کیوں حضرت کہ ان کی اولاد نہیں آئی، کیوں نہ اولاد میرے یارو مددگار باپ چھوڑ چھوڑے کو، حضرت ایجا پیسہ کی آدمی کیا کرے۔ تو دوجو ایک اسلام آباد میں ایک فیکٹری ہے، اس کو بھی نہ نہیں لیوں گا فیکٹری کو، اس کے اندر آدمی نے اپنی ملازمین کی تنخواہ اتنی انہوں نے تنگ کیو، اتنا تنگ کیو کہ اس آدمی کو ایک ہی بچہ تھو، وہ مشین کے اندر کام کرے تھو، جوان لڑو، اس کا 2 ہاتھ مشین کے اندر آ گیا، اکلوتا بچہ واسطے وہ پیسہ کماوے تھو، لیکن اس کا 2 ہاتھ بدوا کی نظر ہوگی ملازمین کی۔ اسی طریقہ ایک جاؤں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک فون آئے، وہ میرے سنگی جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہو مفتی صاحب یہ ایسے لوگ بھی ہیں، اس آدمی کا حصہ میں 5 ارب روپیہ ہے خاندان بچوں، فیکٹری کریں، ان کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، تو یہ 5 ارب کے اوپر خودکشی کرے لگو۔ میں کہ خودکشی کیوں کرے جی؟ کہ اس واسطے یہ کہ میرا باقی چچا زاد لوگوں کے کل 7 ارب روپیہ حصہ میں آیا ہوا ہے، تو میرا حصہ میں میرے باپ کی طرف سے 5 ارب ہے، ان کی بڑی فیکٹری لگیں گی، میری نکی فیکٹری۔ تو محترم میرا بھائیو بزرگوں، اس کو ہم نے سوچنا چاہیے، اتنوں پیسوں بھی ہوئے، اولاد واسطے ہم جائز ناجائز ہر طرح کو پیسوں کو مانو چاہیں تو کہ گل ہے، ان آدمیاں نے غلط نہیں کہتے جڑا میں تم نے واقعہ سنایا، ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا، لیکن سوال تے بنے کہ جس اولاد واسطے یہ پیسوں کمائے جائے لگو، اللہ رسول کی حدانہ پامال کیے جائے لگو، شریعت کو خیال نہیں رکھے جائے، لوگوں کا احساس نہیں کیے جائے لگو، وقتی یہ پیسوں اس مشین میں آوے کو، یہ مشین نوٹا نہ گن گن کے تھک جائے گی، گرم ہو جائے گی مشین، پھر موڑ کے دوبارہ گنے گی، لیکن اس پیسہ نال اگر بیماری آ جائے، اللہ کو عذاب آ جائے، فتنوں آ جائے، راتاں کی نیند اڑ جائے، تو پھر اس پیسہ کو کیا کرنا ہے؟ آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ جنہوں میری فیلڈ ہے، میری ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی کی فیلڈ ہے الحمدللہ، اس کے اندر ہوں کسی نال اچھائی کروں کو تو میرے نال کائنات میں اچھائی ہوئے گی، ہوں دماغ میں اچھائی سوچوں کو کائنات میرے واسطے اپنا دماغ میں اچھائی سوچے گی، ہوں پریکٹیکل کسی نال اچھائی کروں گا، لوگ میرے نال پریکٹیکل اچھائی کریں گا، عملاً اچھائی کریں گا، ہوں برائی سوچوں گا، لوگ برائی سوچیں گا، ہوں برائی کروں گا، برائی کریں گا، کما تو دینو تو دانو، جو کرو وہ جو کرو۔ یہ لالچ انسان نہ بہت مار چھوڑے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر شے کی زیادتی بری ہے،
زیادہ کا چکر میں انسان بیماریاں میں ٹینشناں میں عدالت کچہریوں کا چکرا میں لگ جائے. انہیں ایک آدمی میرے کو آوے پلاٹ لے اس نے جا ایک دسوں دیوں دوجی جا کہ یہ رزق میرا واسطے حلال ہوئے کو, یہ توکھا کو رزق ہے, یہ میرا اللہ بچانا نصیب نہیں کرے کو. کسی نہ جا دس کے پڑھائی والی کٹائی والی جا دس سڑی اس میں وہ مکان بناوے پڑھائی والی جا کو, بیچارہ کو لاکھاں روپیہ پر لگ جائے, کروڑوں روپیہ پر لگ جائے, اس کو مکان بیچ دے, اس کو ذمہ دار کون ہے؟ یہ آدمی. تو اگر میں کی ہے تو ہوں تو ظالم ہوں اللہ کے, اور اگر میں اس نے ایمانداری کی ہے تو اللہ کے ہاں اللہ میں اس کو عزت دے کو, اللہ میں مال بھی دے کو, عزت بھی دے کو, شہرت بھی دے کو. اگر میں برائی کی ہے تو اللہ میں اس کرسی پہ اگر بسال سکے تو اللہ میں گرا بھی سکے. کرسی پہ بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کو فضل ہوا ہے. ہوں تو یہ سمجھوں اس کرسی پہ جو بیٹھے ہوں یہ لوگوں کی دعا کو نتیجہ ہے. میرا ماں باپ کی بھی نیکی جڑی ہے ان کو سلو میں نہ اللہ دے لگو. باقی ہوں کو اتنا تیز تراز نہیں ہوں, نہ تیز ترازی نہ اللہ رزق دے, رزق نصیب نہ لاوے. نصیب نہ اللہ نے نیک نیت محنت کے نال جوڑے ہوئے, اچھی نیت کی محنت نہ. لوگوں کی بھلائی کی سوچو گا تھارے نال بھلائی ہوئے گی, لوگوں کی برائی سوچو گا تھارے نال برائی ہوئے گی. اگر تم کسی کے نال کام کرنے لگا, کسی ادارہ میں کام کرنے لگا, کسی کے نال کام کرنے لگا, ان کا مخلص ہو کے چلو. ادارہ کی بھلائی سوچو گا تھاری بھلائی ہوئے گی. جنو تھارو باس آج جس جا بیسو گا کل اللہ تم نہ اس جا بسالے کو. اگر تم نے ادارہ نال کٹائی شروع کر چھڑی, نقصان شروع کر چھڑے, اداروں کسی کو وقتی کام کرنے لگا تو پھر اللہ تم نہ بلندیاں تے عزتاں تے محروم رکھے کو. تم ہمیشہ جڑو ہے ترلا لیول کے اوپر کام کرتا رہو گا, زندگی گزار لے ہوگا, تھاری اولاد بھی انہوں کرے گی. پھر اس واسطے کسی کے نال بھی کام کرو تو مخلص ہو کے کام کرو. تو مالک نے بھی چاہیے کہ ملازمین کو اس طرح خیال کرے جس طرح اپنا بچوں کو خیال کرے. ان کا کرامہ دوائی, ان کا کرامہ خرچو, ان کے بچوں کو اسکول کی فیس انہوں نے بر وقت ادائیگی ہوئے تاکہ اللہ کو رحم آوے. انہوں نے ظلم و زیادتی ہوئے تو اس کو کاروبار خراب ہوئے گا. اگر مالک انہوں نے زیادتی کرے گا تو مالک نال زیادتی ہوئے گی. ملازمین مالک نال اچھائی کریں گا تو وہ بھی بلندی پاوے گا. ملازمین مالک نال بے وفائی کریں گا, اس کو نقصان کریں گا تو انہوں نال بھی برائی ہوئے گی. یہ دنیا اس میں فوری بدلو ملا, آخرت نہ چھوڑو, آخرت ہے ہی ہے. اور اس کے بعد دوسری گل یہ ہے کہ جب تم نے خیر کی تجارت کی, تھارے کو مال آنو شروع ہو گیا, ان تم نے کامیاب تاجر کینو بننا ہے. حلال مال کو کامیاب تاجر تم نے کینو بننا ہے, بالخصوص ابتدائی مراحل والا لوگ جڑے ہیں. اس طریقہ نال کہ تم نے جنو مال کمانو شروع کیو تو قرضہ نہ دیو کسی نہ. ہن تم کہیں گا جی مفتی صاحب قرضہ تے منع کرے, قرض دے ان کو حکم ہے قرض حسنہ کو. حضرت قرض حسنہ دینے کا حکم ہے, لازمی دیو قرض حسنہ اگر تھاری استطاعت ہوئے. حالانکہ تم تھارو بیج لگو ہے زمین کے اندر, تم جس بوٹو بن جائیں, درخت بن جائیں, شجر بن جائیں, تھاری چھاں تے لوگ مستفید ہوئے, تھارا پر پھل لگے وہ لوگ کھا کے مستفید ہوئے. اس ٹائم اگر تھارا پر پھل بھی چڑھ جائے گا, تھاری چھاں بھی ہر وقت رہے گی, تو تھارو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا. تم ابتدائی مراحل میں تجارت شروع کی ہے, لاکھ 2 لاکھ کمائے, کروڑ کمائے ہو, تم قرضہ دینا شروع کر چھوڑے ہیں. قرضہ دینا بند کرو. اکثر قرضوں کی وجہ سے رشتہ داری دوستی تباہ ہو جائے. ہاں اگر تھارے کو بہت ہی مال ہے, لاکھ روپیوں کو منگے, 1000 روپیوں دیو, 2000 دیو, بس وہ بھی معاف کر چھوڑو, لیون کی امید نہ رکھو. لیکن یہ بھی دینا تاں ہے جب تم نے اتنی مشکل زندگی, اتنی مشکل لائف ماضی میں گزار لیے, 2-4 سال مزید گزار لے, کوئی گل نہیں. قرضہ دینا بند کرو بالکل. جو کوئی کام نہیں کرنا جس میں انسان شوخی میں صحیح ہوئے کہ ہن پیسہ کمانا شروع ہو گیا ہے, بس ہن پیسہ اڑانا شروع کر دیو. نہ, شروع میں نہ نہیں بنانا, شروع میں نوٹ بنانا ہے, پیسوں جمع کرنا ہے اپنے کول, اس نہ جمع کر کے تجارت کے اندر لانا ہے. تم کسی جگہ بھی کسی کے کول پیسوں جمع کرتا رہو, تجارت میں لاتا رہو. اگر اپنے کول جمع نہیں کر, بینک میں نہ رکھو, سود ہے, سود پر اللہ کا عذاب ہے. تم کسی تجارتی جا پلاؤ, ہمارے کو لاؤ, پلاٹ لیو, ہم سے کس طرح کا پلاٹ لیتا جاؤ, پیسہ جمع 2-4 سال بعد کت پہنچ جائیں گا انشاءاللہ. ہمارے تے نہیں لیتا. اور دنیا کے اندر اللہ کی اتنی مخلوق ہے جڑی اللہ تے شرم و حیا کرے, اللہ کی حدوں کو خیال کرے, لوگوں کو رحم احساس کرے. بہت لوگ ہر شہر کے اندر مخلص لوگ ہیں. مخلص لوگ ڈھونڈو, انہوں کو لاؤ, پیسہ نہ جوڑتا چلو. ٹھیک ہے. تو یہ قرضہ دینا فوری طور پر جنو پیسہ آیا, خاندان والا کہ جی شادی کرنی ہے جی, بچہ بچی کی, خوب پیسہ اڑا چھوڑیا. 2-4 سال رکو, سادگی کے نال نکاح کرو, سادگی نال شادی کرو. جب اللہ نے تم نے مجھ چاہ دے تو پھر اس ٹائم کر لیو. حالت ہری ابتدا ہے. قرضہ دینا بند کرو, شادیاں پر فضول خرچی بند کرو, گڈی لینی فوری بند کرو, مکان فوراً لے لیو. ٹسل کے اندر آ کے مکان, اس نے مکان ہے جو چاڑ چھوڑے ہوئے, جو مکان چاڑوں کو نہ. تم بنیاد اتنی مضبوط کرو کہ اس نے ایک مکان چاڑ کے 3 منزل بنائی ہو, تھاری اس ٹائم تک بنیاد اتنی ہوئی کہ تم 3 مکان اکٹھا شروع کر لو. لیکن فوری طور پر تم نے جنو کمانا شروع کیا ہے, تم اس کے بعد مکان کو لا چھوڑو, گڈی کو لا چھوڑو, دعوتوں کو لا چھوڑو. بالکل نہیں. کچھ عرصہ واسطے رکو. لوگ گل کریں گا یوں بخیل ہو گیا, یوں ہو گیا, ہون یوں تکبر ہو گیا. کچھ بھی نہیں. تکبری دل کے اندر ہوئے. تکبری لوگوں کی گلاں تے, لوگوں کا اندازہ تے رب فیصلہ نہیں کرتا. تھاری ذات کے اندر, دل کے اندر اگر تکبری ہوئی تا اللہ پکڑے کو. ذات میں نہ ہوئی, لوگ پیا گمان کرتا رہیں, کوئی یہ تکبری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
अपना पैसा ना पहले जोड़ो, कर्जा ना दियो, जमा करता रहे। जिस टाइम तुम एक मजबूत सही कारोबारी बन गया, उसके बाद कर्जा दियो, तुमने परवाह ही नहीं हुई। कर्जा के दियो, फिर लोगों वास्ते फी सबिलिल्लाह काम करो। इसलिए मेरी वीडियो गोजरी की, उसमें मैंने इंडिया से भी कॉल आई है, दूजा ममालिक से भी आई है, जित गुजर कौम बसे लगी सब ने मैंने की है, शुक्रिया अदा किया कि तुमने हमारी बोली बोली, अल्लाह तुमने बुलावा है, थारा पर करम करे। गल यह है कि जित थारा अंदर रिफाई काम करो ना आदमी है, थारा इलाका के अंदर रिफाई काम करे लगो, लोगों ना सहूलत मिले लगी, तुम उसका मुआविन बनो। अच्छाई के अंदर मुआविन बनता चलो, अल्लाह थारा इलाका के अंदर तरक्की करातो चलेगा। अगर तुमने जिद बोझ हसद कीना और ये शय अपना लें तो अल्लाह को जरा रहमत आवे लगी किसी शख्स के जरिए, तो अल्लाह खुद उतर के तो नहीं आता ना, इंसान को जरिए बनावे, अल्लाह फिर उस रहमत ना रोक ले। इस वास्ते जित कोई मुआविन है उसका हेल्प करो, उसके मददगार बनो। इंशाअल्लाह कौम की फिक्र करो, सिर्फ अपनी फिक्र ना करो, सिर्फ अपनी फिक्र जानवर करे, कौम की इज्तिमाई फिक्र करो। जड़ो फन थारे कोल है, तुम आलिम हो, तुम स्कूल का उस्ताद हो, तुम सियासत के अंदर हो, तुम ज़रात के अंदर हो, तुम तिजारत के किसी भी फील्ड में हो, तुम वकालत में हो, तुम जज हो, कोई भी हो, कौम की लोगों की खिदमत खूब करो। बहैसियत इंसान तमाम लोगों की खिदमत करो, बहैसियत मुसलमान तमाम मुसलमानों की करो, बहैसियत कौम अपनी कौम आलाना बिलखुसूस उनके ना तुम उन्होंने सपोर्ट करो। जोड़ो लोगों ने सपोर्ट करेगो, लोगों ने गाइड करेगो, लोगों की रहनुमाई करेगो, अल्लाह की ज़ात उसना शर्फ मकबूलियत बख्शेगो। जोड़ो जो करेगो वे जो परेगो। तो ये याद रखियो, लोगों की गल्ला की कदे परवाह न करियो, अच्छाई को अगा ते आगे बढ़ता चलो। और जड़ो पैसों कमावे लगा, उस पैसा ना अल्लाह पाक ने हमना दिमाग देतो है, शऊर देतो, उस पैसा ना हिकमत का तकाजा में रहता हुआ उसना अगा ते आगा बढ़ाता चलो। जब बढ़ के एक वो मजबूत थारा वास्ते पहाड़ बन जाए, दरख्त बन जाए, उसके बाद तुम इंशाल्लाह कामयाब हो। रिज़्क़ का 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा बिचों 9 हिस्सा जड़ा है वे तिजारत के अंदर है, एक हिस्सा जड़ो है वो नौकरी में है। इस वास्ते अगर उम्मत मुस्लिमा में कोई आदमी कारोबारी बने लगो, ताजर बने लगो, पूरी उम्मत ना चाहिए उसकी रहनुमाई करे, उसका मददगार बन जाए, क्योंकि पूरी मईशत यहूद को चली गई है। जिस वक्त चाहे खाना काबा का तवाफ रोक दे, कुरान पढ़ना रोक दे, मस्जिद में नमाज पढ़नी रोक दे, तो मुसलमानों को तजारती दुनिया के अंदर होल्ड होना चाहिए। इस वास्ते जो आदमी भी ताजर बने उसकी हेल्प करो, उसका मददगार बनो। ये ताजर लोग जड़ा हुए ये रिफाई काम करें, उम्मत का गुरबा फुकरा बे यारो मददगार लोग हुए, बेवा हुए, युतमा हुए, इस किस्म का लोगों की मदद हुए, गमी खुशी में इंसान का काम आवे। हूँ किसी को ना नहीं लेतो, लेकिन हर इंसान की है जो रफाई काम करे, मेरा दिल में इज्जत है, एहतराम है, बहसीत मुसलमान भी और बहसीत खिदमत के भी। हूँ खुद खिदमत का जहन आलूँ, इस वास्ते मैंने ऐसा लोग बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। ताजर जिड़ा इलाका में रहने लगा उन्होंने गनीमत जानो, जित ताजर हुए को वो रफाई काम करे को, लोगों को फायदा हुए को। मन से रहता है कि बालाकोट को रेव ना लूँ, लेकिन सन 86 से इस्लामाबाद में रहना लगा, बालाकोट आनो चलना हुए गमी खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह खबर पहुँचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उत भी ऐसा लोग मौजूद हैं जरा लोगों की हेल्प करें, मदद करें। कई लोग हैं बेचारा वे दरिया में डूब जाएं, स्याह आवें, उनकी गड़ी डूब जाए, वे लोग अपनी मदद के आप तय जाकर उन लोगों ने कढ़ें, उनकी मदद करें। ऐसा लोगों की हेल्प करो। ताजर लोग ही हैं जरा इन लोगों की मदद करें, कैमरा दें, लाइफ जैकेट दें, उन्होंने बैटरी दें, जिनकी वजह से बेचारा डुबन आला लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कढ़ें। रिफाई काम ताजरा की मदद तो हुए लगो, ताजर जित उसकी सपोर्ट करो। हमारा बालाकोट में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मिलते एज में बड़ी, मिलते सीनियर कारोबारी, बहुत इज्जत एहतराम को ना है उनको, इस वजह से कि अल्लाह ने इज्जत देती है। जो लोगों की खिदमत करे उसने अल्लाह इज्जत देगा, ना हूँ किसी को नहीं लियों को। रफाई काम करें, लोगों का कराम दूर दराज इलाका में पानी पहुँचावें, हॉस्पिटलों तक पहुँचाऊँ को बंदोबस्त करें, लोगों के कराम राशन को बंदोबस्त करें। ऐसा रफाई काम करने वाला जरा लोग हैं, चाहे हमारा इलाका का है, दूजा इलाका का है, कितने भी इंसानियत में फ़ायदा हुआ है। अल्लाह उनकी जान माल ईमान सेहत उनकी औलाद के अंदर खूब बरकत अता फरमावे। इसी तरीका नाल इत जो है इस्लामाबाद में एक आलिम दीन है माशाल्लाह, वो भी यतीमा को मरकज़ एक चलावे लगो, उसमें युतमा पले लगा, पढ़े लगा। तो इस तरह ये लोग ताजर में ताजर रफाई काम करें, ताजरा की हेल्प करो, इसमें उम्मत की हेल्प होएगी। ताजर के नाल कई मसाजिद आबाद हुए, ताजर की वजह से कई हॉस्पिटल चले, ताजर की वजह से कई बच्चियों की शादी हुए, ताजरा की वजह से कई लोग आबाद हुए। जिस टाइम कोई परेशानी आवे लोग ताजरा का देखें, उस टाइम हुकूमत का बहुत घट देखें। हुकूमत के अंदर तो करप्शन और खाओ पी सिस्टम है, इस वजह से ताजरा की हेल्प इस वजह से करो, बाकी वजह छोड़ दो। चलो ताजर की हेल्प करना 1000 मजलूमों की मदद करो ते बराबर हुआ है। ताजर की हेल्प करो ते नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए को कि उसकी उम्मत तरक्की करे लगी।
ताजर का माल भी सदको निकले को, ज़कात निकले को, अल्लाह को हक निकले को और गरीबा की मदद ते कितनो फायदो है। ताजरा नाल कदे भी बखीली ना करो, हसद ना करो। देखो ताजर अपनो माल आन के लावे लगा, पहाड़ा के ऊपर लावे, शहरा में लावे, देहाता में लावे, लोगों की भलाई में लगी। ताजर अपनो माल लावे या किसी ते मांग के आने, अगर हूँ किसी ते मांग के भी आन के पैसा लाऊं अपना दूजा कारोबारी साथी थे, किसी और थे, तब ना खुश होना चाहिए कि किसी की मदद हुए लगी। लिहाजा जित रफाई काम हुए लगा उनकी हेल्प करो। ताजर के नाल बाजू बन के खलना चाहिए। ताजर ना एक दूजा नाल बखीली बोगस नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। सीनियर आ जाए उस वास्ते अपनी कुर्सी छोड़ के उसने बिसालना चाहिए। जूनियर आ जाए उसने इज्जत एहतराम दे के उसके नाल बैठना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसने आगे राह दसना चाहिए। अगर ताजर एक दूजा ताजर ते हसद करेगा, हसद को भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। ताजर जिस टाइम हसद करेगा तो वो हसद ताजर नाल नहीं करतो, रब की जात नाल करे, तकसीम करो नाला नाल। जेड़ो इंसाना कोल भेजे जाके उनको कारोबार बढ़े। दूजो आदमी हसद करेगा तो वो अल्लाह की जात नाल करेगा। अल्लाह दिला ना माइल करो नालो है, अल्लाह किसी ने रिज़्क़ देओ नालो है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसना दे। ताजरा नाल हसद करेगो वो अल्लाह नाल हसद करेगो। तो ताजर की सपोर्ट करनी चाहिए। ताजर यूनियन, ताजर तंजीम यूँ इतना मानो नहीं रखती जितनी ताजर नाल दिली सपोर्ट होनी चाहिए। उसकी दुआवा में ताजर को हक होना चाहिए दूजा ताजर को। इस वास्ते तुजार ते इलाका के अंदर रफाई कम हुए, सपोर्ट करो, उनका मददगार बन जाओ। अच्छा ताजरा की सपोर्ट करो और जरा बुरा ताजर है उन्हें वास्ते दुआ करो अल्लाह ने इन्हें हदायत दे। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उन्होंने साइड पर करे। क्यों उम्मत का गुरबा फकरा और लोगों को एतमाद खो के उन्होंने क्यों नुकसान पहुँचावे। इस वास्ते तमाम हजरात में गुजारिश करूँ, ये नौकरी शोकरी बामरे मजबूरी करो, सही खुल के मैदान के अंदर तजारत करो, आगे बढ़ो, एक दूजा ना मुस्बत सोच फैलाओ, उसकी हौसला अफजाई करो, आगे बढ़ाओ। अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाअल्लाह। इसमें पूरी इंसानियत की फ़ायदा है। इस वास्ते अल्लाह पाक हमला मुखलिसीन रह के उम्मत के नाल, इंसानियत के नाल तजारत कर उनकी तौफीक दे, एक दूजा का हेल्प कर उनकी तौफीक दे, मददगार बन उनकी तौफीक दे और इंसानियत का फ़ायदा वास्ते अल्लाह हमने कबूल फरमा।